لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے ساتھ کیا حوروں کا نکاح ہوگا؟ جنت میں جو جنتیوں کو حوریں ملیں گی کیا ان سے شادی ہوگی، نکاح ہوگا، بیویوں جیسی برتاؤ ہوں گی، کیا ہوگا؟ آئیے حدیثوں کی روشنی میں سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو اس باب میں، اس چیپٹر میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں، یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور احمد بن حنبل کی مرویات میں سے ہے۔ اتنی ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے مرد کی بیوی جو حور ہوں گی جنت میں، ان کی بیوی وہ جنت سے دیکھ کے کہتی ہے، اے عورت اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی شرح اس کی یہ ہے کہ نبی کریم فرمانے کہ جنت کی حور اس بیوی سے کہتی ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے کہ یہ شوہر تو دنیا میں مہمان ہے، عنقریب وہ آخرت کی طرف چل دے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا اور آخرت کی عورتوں یعنی حوروں کے حصے میں آ جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں تو کلیئر ہو گئی نا بات کہ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دے تو جنت میں حوروں میں جو اس کی بیوی ہے وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے کہ اے عورت اس کو تکلیف نہ دے، وہ تمہارے پاس کچھ دنوں کا مہمان ہے، عنقریب وہ میرے پاس آ جائے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث پاک تو بات کو کلیئر کر دی کہ الحمدللہ جنت میں حوریں جو ہوں گی وہ جنتیوں کی بیویاں ہوں گی، اور جب بیویاں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے نکاح کے بعد ہی ہوں گی۔ آئیے کچھ حدیثیں اور سنتے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو۔ آقا فرماتے ہیں مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو۔ مسجدوں سے کوڑا کرکٹ، جو بھی مسجد کے اندر کوڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، دھول مٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، آقا فرماتے ہیں اسے نکالو۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جس نے خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا، جس نے مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جو مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرے، مسجد سے کوئی گندی چیز نکالے، جو بھی اس کے اندر گندگیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر کوڑے کرکٹیں ہیں، اگر وہ اس کو نکالتا ہے تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ نکالنا یہ جنت کی حور عین کی مہر ہے۔ جنت میں حوروں میں سب سے بہترین اور سب سے حسین و جمیل جو حوریں ہیں وہ حور عین ہیں۔ تو حور عین کی جو مہر ہے وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا ہے۔ اور مہر کس میں ہوتا ہے؟ بیوی کا ہی مہر ہوتا ہے نا۔ حور عین کا مہر مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا کہا گیا ہے۔ اب جب مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا یہ جنتی حوروں کی مہر ہے تو یہ یقین مانے کہ الحمدللہ اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جنت کی جو حور عین ہوں گی وہ بھی جنتیوں کی الحمدللہ نکاح میں ہوں گی۔ یہ حدیث پاک معجم کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 19 حدیث نمبر 2521 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، غصہ آئی اور غصہ جس چیز سے آئی وہ آدمی کر سکتا ہے، وہ جسے کسی کو مارنے کے لیے غصہ آئی تو مار سکتا ہے، طاقت ہے کہ اس کو مارے، اتنی قوت ہے کہ مار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود، طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، غصے پر عمل کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو روک لے، ضبط کر لے، قابو کر لے، ٹھنڈا کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا، تم حور عین میں سے جس حور کو چاہو لے لو۔ غصے پر قابو کرنے والے کو قیامت کے دن پوری مجمع کے سامنے اللہ کریم لا کر جنت کی حوروں کی میں سے دکھا کر کے فرمائے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جس کو چاہو وہ تم لے لو اور اس کو اپنے نکاح میں لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ الحمدللہ یہ حدیث پاک ہے۔
اچھا یہ حدیث پاک کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، یہ ابو داؤد کتاب الادب جلد نمبر 4 صفحہ 325 حدیث نمبر 4777 میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک اس باب میں آپ سنتے چلیں، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی 6 خصلتیں ہیں۔ رب کی بارگاہ میں شہیدوں کی 6 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی ہی دفعہ میں اسے بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا۔ حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ شہیدوں کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی آئی کہ حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی ایک شہید 70 رشتہ داروں کو شفاعت کرا کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ ترمذی کتاب و فضائل الجہاد جلد نمبر 3 صفحہ 250 حدیث نمبر 1669 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور آخری حدیث پاک آپ سن لیں اس باب میں، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید کو 6 خصلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ جی ہاں، حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 4 اور 5، بڑی گھبراہٹ اور قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ نمبر 6، اسے ایمان کا حلہ، ایمان کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 234 حدیث نمبر 18798 میں یہ حدیث پاک الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں، جتنی حدیثیں میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، یہ ساری حدیثیں الحمدللہ یہ بتاتی ہیں کہ جنت میں حوروں کے ساتھ الحمدللہ جنتیوں کا نکاح ہوگا، بیوی بنیں گی، یہاں تک کہ دنیا میں جو بیویوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ہم بستری وغیرہ کے، جنتی حوروں کے ساتھ بھی وہ الحمدللہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام گناہوں سے پرہیز کرنے اور نیکیوں سے قرب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔